وہ کون تھی؟ آخری حصہ۔ میرے جسم پر صرف ایک ہی چادر تھی۔ تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ وہ بزرگ نظر آ گئے جن کو دوسرے دن سلام کیا تھا۔ قریب پہنچنے پر میری شکل بہت غور سے دیکھی، کچھ پڑھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے اور میں بھی خاموش ان کے ساتھ چلنے لگا۔ قریب 2 گلی چھوڑ کر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے تھے اور حکم دیا کہ نہا لو اور غسل خانے کے دروازے سے یہ چادر مجھے دے دو، میں تمہارے کپڑوں کا انتظام کرتا ہوں۔ میں نہا کر باہر نکلا تو وہ اس چادر کو جلا رہے تھے۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئے اور دودھ سے میری تواضع کی۔ اب میں قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ تب بولے، بتاؤ کیا ہوا؟ تب میں نے شروع سے آخر تک ساری رودات سنا دی۔ تم نے آخری بار خود کو کب دیکھا تھا؟ بزرگ نے سوال کیا۔ تو میں نے کہا کل۔ وہ اٹھ کر باہر چل دیا اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں آئینہ تھا۔ دیکھو، یہ کہہ کر آئینہ میرے سامنے رکھ دیا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے؟ یہ میں نہیں ہوں، یہ دھوکہ ہے میری نظر کا۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے چہرے کو چھو رہا تھا جو کہ ایک 27 سال کے نوجوان کا نہیں بلکہ کسی 70 سال کے بوڑھے کی مانند لگ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، جو ہو چکا وہ اب نہیں بدلا جا سکتا، لیکن آگے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ تم آج ہی اپنے گاؤں چلے جاؤ، میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں جو کسی حد تک تمہیں محفوظ رکھے گا۔ بس فریب میں مت آنا، لیکن تمہارا اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ آخر ہے کون؟ میں نے سوال کیا۔ رب جانے، یہ رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں زیادہ علم نہیں رکھتا اور نہ ہی میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ تمہیں اپنی خوراک بنا چکی ہے۔ پہلے اس نے تمہیں غلاظت کھلائی اور جو تم دیکھتے تھے قسم قسم کے کھانے، دراصل وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ جو کچھ تم نے کھایا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم نے اس کے ساتھ راتیں رنگین کی ہی نہیں؟ جو غیر انسانی مخلوق ہوتی ہے نا بیٹا، وہ سلوک بھی غیر انسانی کرتی ہے۔ باقی تو سب نظر کا دھوکہ تھا، وہ جو شیطانی طاقت تمہیں دے رہی تھی۔ اس نے تمہیں زندہ کیوں چھوڑ دیا میں نہیں سمجھ سکا، اور وہ پیسے جو تم اپنے گھر بھیجتے رہے ہو مجھے ان کی فکر ہے۔ جاؤ اپنے گاؤں۔ مجھے اپنے گھر والوں کی شدت سے یاد آئی اور میں بھی شام کی ٹرین سے گاؤں چل دیا۔ راستے بھر اپنی لالچ پر پچھتاتا رہا۔ گاؤں پہنچا تو بڑی مشکل سے گھر والوں نے پہچانا۔ سب سے بابا کا پوچھا تو یہاں کئی اور دکھ میرے منتظر تھے۔ ماں نے کچھ یوں بتایا کہ جس دن پہلی بار ہمیں تمہارے پیسے ملے اسی دن تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی رات اچانک گھر میں آگ لگ گئی اور تیری بہن کا جو تھوڑا بہت جوڑ کر رکھا تھا سب جل گیا، اور وہ ابھی 3 روز پہلے جو پیسے ملے تھے تو تیری بڑی بہن کو طلاق ہو گئی، ہم برباد ہو گئے۔ یہاں تک کہ یہ کہانی ہمیں سنائی اس شخص کے بڑے بھائی نے اور پھر بولا کہ جس رات وہ واپس آیا تھا اسی رات اس کی موت ہو گئی اور اس کا دل بند ہو گیا تھا، ایسا ڈاکٹر کہتے ہیں۔ مگر ہمیں کبھی بھی اس کا تعویذ نہیں ملا جو کہ ان بزرگ نے دیا تھا۔